بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، کل رات دیر گئے سابق وزیر اعظم نے قوم کو یہ بتایا کہ اب وہ سابق وزیر اعظم نہیں رہیں گے بلکہ ان کے نئے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ سابق صدر بھی اب سابق صدر نہیں رہیں گے بلکہ قوم کے نئے صدر بننے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں جماعتوں کا اتحاد کس بندر بانٹ کے تحت ہوا، پوچھیں گے سینئر صحافی جناب شمشاد مانگڑ صاحب سے کہ کن بیس پہ جو ہے نا دونوں پارٹی میں اتحاد ہوا ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان دونوں کا اتحاد آخر کار ہو ہی گیا ہے، تو کیا نتیجہ، کس بیس پہ ان کا اتحاد ہو سکا ہے؟ دیکھیں، یہ تو کہا جا رہا تھا نا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک کے بادشاہ ہیں، اور ٹیبل ٹاک پہ وہ میدان مار لیتے ہیں، اور ٹیبل ٹاک پہ انہوں نے میدان مار لیا، اور اسی سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ ڈر بھی رہے تھے، بلکہ کہ اگر کہیں تو یرک رہے تھے۔ اور کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی یا جو کل مذاکرات ہوئے، میاں صاحب تو مری میں تھے، مذاکرات کرنے والی ٹیم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مذاکرات جاری رہے، پھر تقریباً 1 بجے یہ معاملات طے پائے ہیں۔ تو اس میں آصف علی زرداری صاحب کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، سندھ کی حکومت چوتھی بار ان کو مل رہی ہے، لیکن وہ تو انہوں نے فتح کی ہے، جیتے ہیں وہاں سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی گورنری میں وہ لے اڑے ہیں، تو پنجاب کا گورنر ان کا ہوگا، اور اس کے لیے قمر زمان کیرا، ندیم افضل چند اور مخدوم احمد محمود۔ اس میں مخدوم احمد محمود پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ہی کوٹے سے، اور ہو سکتا ہے اب بھی مخدوم احمد محمود ہی ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قمر زمان کیرا یا ندیم افضل چند میں سے کسی ایک کو گورنر پنجاب لگا دیا جائے۔ لہذا انجوائے تو کرے گی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کو کافی اب تجربہ ہو گیا۔ دیکھیں، چوتھی دفعہ مسلسل ایک ہی صوبے کو فتح کرنا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت جو ہے وہ دوسری مرتبہ پارلیمنٹ اس کو بطور صدر پاکستان جو ہے وہ منتخب کرے گی، کیونکہ پرائم منسٹر تو 3 دفعہ نواز شریف بھی بنے، پھر 2 دفعہ پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی بنی تھی، اور دوسری دفعہ اب شہباز شریف بننے جا رہے ہیں۔ لیکن تجربہ کار آصف علی زرداری صاحب اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کا زیادہ خیال رکھیں گے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہ آصف علی زرداری مفاہمت کا بادشاہ نہیں، مفادات کا بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے بھرپور اپنا جو ڈائیلاگ تھا اس میں پیپلز پارٹی کے مفادات کا خیال رکھا ہے۔ تو سر، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے 16 ماہ کی پی ایم شپ سے جو ہے نا تجربہ جو حاصل کیا تھا، تو انہوں نے ایک بازی کھیلی ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو نہیں دیا، اور جو چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہے وہ بھی نہیں لینے دی، بلکہ دونوں جگہوں پہ انہوں نے ایک جگہ پر جو ہے نا ڈپٹی اسپیکر ان کو دیا، اور دوسری جگہ پہ بھی ڈپٹی کا ہی عہدہ ان کو جو ہے نا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ماسٹر سٹروک ہے نا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس کو آپ سنگل دکی کہہ سکتے ہیں، ماسٹر سٹروک نہیں کہہ سکتے، نہ تو اس پہ چھکا لگا ہے نہ اس پہ چوکا لگا ہے۔ اس کی وجہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صرف یہی ہے نا کہ ہیڈ ماسٹر کے طور پہ ہوتا ہے یا کلاس مانیٹر کے طور پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہوگا، اور یہ حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی اس میں آصف علی زرداری صاحب کا کلیدی کردار ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ حکومت مدت پوری نہیں کرتی، اتنی غیر مقبول ہو جاتی ہے کہ خود نون لیگ کہتی ہے کہ یہ الیکشن میں جانا ہے، لیکن آصف علی زرداری تو ایوان صدر میں بیٹھے رہیں گے نا، ان کو تو نکالنے کے لیے 5 سال سے پہلے ان کا مواخذہ کرنا ہوگا، وہ دوسری صورت تو نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا پی ایم ہے، جو آپ کی حکومت ہے، وہ تو خود کہہ سکتی ہے کہ جی ہمیں فارغ کریں، ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو فائدے میں ہی ہے ہر طرف سے۔ تو سر، اگر دیکھے جائیں نا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ کھچڑی بننے جا رہی ہے، تو یہ چل پائیں گے آپس میں؟ ماضی کے ان کے جو تلخ جملے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یا جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، تو اس کے بعد کیا یہ چل پائیں گے؟ کتنا عرصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلا لیں گے؟ 5 سال کی مدت کمپلیٹ کریں گے یا بیچ میں ہی کچھ ہو جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، پچھلا جو پی ڈی ایم کا جو 16 ماہ کی مدت تھی ان کو تجربہ ہو گیا، اور یہ شہباز شریف نے کہا بھی، نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ شہباز شریف کو تجربہ ہو گیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پھر شہباز شریف نے تو کام ہی لے کے چلنا ہے، جنہوں نے لے کے چلنا ہے، جنہوں نے حکومت بنوائی ہے، جنہوں نے ان کو یہ ٹوٹا پھوٹا مینڈیٹ لے کے دیا، اصل میں تو انہوں نے ان کو لے کے چلنا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک لے کے چلتے ہیں، جیسے جناب باجوہ جو ہیں عمران خان صاحب کو لے کے چلتے رہے، پھر جب انہوں نے اشارہ کیا ایم کیو ایم بھاگ گئی،
باپ پارٹی بھاگ گئی. جب اشارہ ملتا ہے تو اس میں سارے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی یا جنہوں نے اب ان کو اقتدار دیا ہے, جنہوں نے اب شراکت اقتدار کا معاہدہ کرایا, جب تک وہ چاہیں گے ان کی حکومت چلتی رہے گی. اچھا سر, آپ نے بات کی کہ جنہوں نے ان کا معاہدہ کروایا, تو آج کل عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام ان کے مطلب ان کی توپوں کا رخ معاہدہ کرانے والوں کے تو کیا اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچی ہے تو ان کے توپوں کا رخ اس طرف گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اب دیکھیں یہ تو دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے, لیکن اس الیکشن نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عمران خان کو ووٹ بہت زیادہ جو پڑا ہے, نہ بلے کا نشان تھا, نہ ان کے امیدواروں کو جلسے جلوس کرنے دیے گئے, لیکن عمران خان کی جو تقاریر تھیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقاریر جو تھیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ ان کے کارکنوں کے ساتھ, ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اس کی وجہ سے عمران خان کے امیدواروں کو کتنا دھڑا دھڑ ووٹ پڑا ملا ہے, اور بغیر انتخابی نشان کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ماضی میں بھی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کریز چھوڑ کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ, اور اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن شاید آخری الیکشن ہو کہ جس میں فوج کا کوئی کردار تھا. لیکن اگر انہوں نے مثلا دھمکیاں شمکیاں لگا کے پھر صلح کر لینی ہے, اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی, اور یہ تو مجھے قیامت کی نشانیاں لگتی ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر چکی ہے. احمد ولی خان نے کہا ہے کہ ہم بابا قوم محمد علی جناح کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھائیں گے اور پاک فوج کو سیاست میں آنے سے روکیں گے. بڑی زوردار صوابی میں انہوں نے تقریر کی ہے احمد ولی خان نے جی. تو اگر تو یہ دونوں پارٹیاں اپنا ووٹ بینک بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ووٹ بینک بحال ہو بھی جائے, لیکن ابھی ان کا ووٹ بینک بھی بحال نہیں ہوگا, چونکہ عمران خان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ اس قدر آگے جا چکی ہے اور ووٹر جو ہے اس قدر عمران خان کے ساتھ چپک چکا ہے کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے, عمران خان کو اقتدار نہیں ملتا, مہنگائی عمران خان کی موجودگی میں اوپر نہیں جاتی, اور عوام کا جینا عمران خان کی موجودگی میں حرام نہیں ہوتا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں, ووٹر اس وقت تک عمران خان کے ساتھ ہی رہے گا. اور ابھی جو پی ڈی ایم کی جو حکومت بننے جا رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ مہنگائی میں شدت لائیں گے, اور جو ابھی ان کو کوئی 2-4 ووٹ ملے ہیں اس کا بھی کڑاکا نکل جائے گا. سر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جب 2008 میں آصف علی زرداری جو ہے نا پہلی بار ایوان میں پہنچے, یعنی ملک کے صدر بنے, تو جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی کو لے گئے تھے فرسٹ ٹائم. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو جب پی ایم شپ ملی, ٹھیک ہے, تو ان کی دور حکومت میں بھی جو مہنگائی ہے نا وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلے گی. یعنی دونوں کا جو ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا, وہ مہنگائی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مہنگائی پلس مہنگائی جو ملنے جا رہی ہے تو یہ عوام کا مزید جینا دوبر کر دے گی یا پھر جو ہے نا کچھ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے؟ نہیں یار شارز, اس طرح نہیں ہے کہ آپ قیام پاکستان سے لے کے اب تک دیکھیں تو کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس میں مہنگائی کو ریورس گیئر لگا ہو. مطلب ایوب خان کا دور آیا تو وہ ایک سادہ دور تھا, لیکن مہنگائی آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اوپر کی طرف. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا دور آیا تو مہنگائی اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی. یحییٰ خان کے دور میں بھی مہنگائی بڑھی, پھر ضیاء الحق کے دور میں بھی مہنگائی بڑھی. لوگ کہتے ہیں جی ضیاء الحق نے قیمتوں پہ بڑا کنٹرول کیا تھا, لیکن مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی. پھر دیکھیں مہنگائی کبھی بھی, ابھی اگر آپ ریسنٹلی آپ ماضی قریب کا اگر جائزہ لیں تو عمران خان کا جو آخری 6 ماہ تھے, عمران خان کو لوگ گالیاں دے رہے تھے کہ جس کی وجہ سے بڑی مہنگائی ہوگی. عمران خان تو خود کہتے تھے کہ میں نے تو شکر کیا ہے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے. تو عمران خان تو وہی کرکٹ کے کھلاڑی کی طرح جارحانہ طریقے سے عوام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ووٹ بینک جو ہے اپنا کیش کر لیا, ووٹ بینک ان کے ساتھ لگ گیا. اور یہی پی ڈی ایم, نواز شریف صاحب اب بھی کیا کہتے ہیں کہ ایک تو میرا بیانیہ چھین گیا. مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کل کہ میں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ بانی پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے آپ کا بیانیہ چھین لیا. اور پھر یہ جو مہنگائی والا سلسلہ ہے, اب مہنگائی کا جو لیبل ہے وہ لگ گیا پی ڈی ایم کے اوپر, مسلم لیگ نون پہ. اور آصف علی زرداری صاحب نے بڑی چلاکی سے پکڑ کے
پوری مسلم لیگ نے ان کو آگے کر دیا ہے. اب جو مہنگائی ہوگی وہ سندھ حکومت پہ نہیں آئے گی, آصف علی زرداری پہ نہیں آئے گی, وہ مرکز پہ آئے وہ گی. مرکز پہ آئے گی, شہباز شریف صاحب پہ آئے گی, نواز شریف صاحب پہ آئے گی, مریم نواز پہ آئے گی. زرداری صاحب تو میں تو آپ کو کہا ہے نا کہ وہ تو انجوائے کریں گے. ناظرین, جب میاں شہباز شریف صاحب سی ایم تھے پنجاب کے تو وہ انتہائی کامیاب ترین سی ایم تھے, اور لیکن جب وہ پی ایم بنے تو ان کا وہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا, ان کی امیج عوام میں خراب ہو گئی. اب وہ دوبارہ پی ایم بننے جا رہے ہیں. ہم بھی امید بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ان کا امیج بھی بحال ہو, کیونکہ ان کا یہ امیج ایسے بحال ہوگا کہ عوام میں مہنگائی کم ہوگی, عوام کو روزگار میسر ہوگا, اور اسی سے پاکستان کی ترقی ہے. دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی. اللہ حافظ.